جنرل مشرف کے مطابق کیا واقعی پاکستان نے بھارت کو گردن سے پکڑ لیا تھا؟ پاکستان نے اپنے ہی آرمی کی مدد کے لیے 1999 میں کیوں کر ایئر فورس نہ بھیجی؟ پاکستان نے کارگل کی جنگ میں کس غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کو بیکار بنا دیا؟ تو آئیے جانتے ہیں آزادی پوائنٹ کی اس ویڈیو میں۔ سردیوں میں جب کارگل پر درجہ حرارت -20 ڈگری ہو جاتا تھا تب بھارت اور پاکستان کی فوجیں پہاڑوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتی تھیں، لیکن 1984 میں جب پاکستان سوویت یونین سے جنگ میں مصروف تھا تب بھارت نے سیاچن میں LOC کراس کر کے پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن پاکستان نے سوویت یونین کی جنگ کی وجہ سے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پھر جب 1999 کو بھارتی فوج سردیوں میں نیچے گئی تو پاکستان نے اپریل کے مہینے میں کارگل پر قبضہ کر لیا۔ کارگل کی پہاڑی چوٹیوں پر جو قابض ہوتا ہے وہی پورے علاقے کا کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں سے بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹی جا سکتی تھی، اسی وجہ سے جنرل مشرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ لیکن جب بھارت کو معلوم ہوا کہ بھارتی چوکیوں میں کچھ نقل و حرکت دیکھی گئی ہے تو بھارت نے جوابی حملہ کیا، جس پر بھارتی فوج کا بے حد جانی نقصان ہوا۔ بھارتی جنرل DJ بخشی کہتے ہیں کہ پاکستانی فوجی ہمارے جوان پر حملہ کرتے تھے اور بعد میں بنگڑا ڈالتے ہوئے کہتے اگر ہے ہمت تو لڑو ہم سے۔ پاکستانیوں نے ہم کو اچھی طرح مار لگا کے اپنی ناک چڑھانے کے لیے وہ اپنے اپنے بنکروں پہ نکل آئے اور انہوں نے چھت پہ آ کے بھنگڑا کیا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو مار لو، اور لوگ اتنے گھبرا گئے تھے یہاں پہ کہ کسی نے فائر نہیں کیا۔ پھر بھارت نے اپنی ایئر فورس کی 100 جنگی طیارے اور لانگ بیرل آرٹلری گنز لے کر حملہ کر دیا، جس کا پاکستانی فوج نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا۔ بھارت کے 2 ہیلی کاپٹرز اور 1 جنگی طیارہ بھی مار گرایا، جس کا پائلٹ نیچی کنٹا کو پاک آرمی نے گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اتنے بڑے حملے کے بعد اب قبضہ قائم رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پاکستان نے اپنی فوج کو کشمیری مجاہدین بنا کر بھیجا تھا تاکہ بھارت کو گمراہ کیا جا سکے، لیکن بھارت نے 2000 کے بدلے اپنی آرمی اور ایئر فورس سے ایک بہت بڑا حملہ کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پاکستان اگر اپنی ایئر فورس سے پاک آرمی کی مدد کرتا تو عالمی طور پر حملے کا سارا الزام پاکستان پر آ جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان کے کشمیری مجاہدین والے راز کا بھانڈا پھوٹ جانا تھا اور پاکستان اور بھارت کی ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اوپر سے بھارت نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کر اپیل کر دی تھی اور یونائٹڈ نیشنز کے مذاکرات میں امریکہ نے بھارت کی حمایت کر دی تھی، اور پاکستان کے لیے کوئی بھی یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ملک حمایت نہیں کر رہا تھا، جس پر پاکستان کو یہ جنگ روکنا لازم ہو گئی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کے صدر سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کو بحفاظت واپس لانے کے لیے کہا، جس پر بھارتی وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر بھی بات کی، جس پر صدر کلنٹن نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن جب پاکستانی فوج واپس آنا شروع ہوئی تو بھارتی فوج نے امریکی صدر کے ساتھ معاہدے کی خلاف جاتے ہوئے پاکستانی فوج کی پیٹھ پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں پاکستان کا کافی جانی نقصان ہوا۔ تقریباً 600 سے 700 جوان شہید ہوئے اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کا کوئی بھی فائدہ دونوں ملکوں کا نہ ہوا، لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا۔ آخر کب تک ہم یوں ہی لڑتے رہیں گے؟